افنان نے جو چیزوں کو ایکسپٹ کیا نا وہ چیزیں ایک ایک کر کے سامنے نکل کر آ رہی ہیں. اس نے کہا کہ جناب میں 180 کی سپیڈ پر گاڑی چلا رہا تھا جب میرے ساتھ یہ لڑائی ہوئی. لڑائی میں حسنین نے میرا چشمہ گرایا, مجھے مارنے کی کوشش کی, تھپڑ مارے, مجھے دھکا دیا, زد و کوب کیا. یہ معاملہ مزید آگے بڑھ سکتا تھا لیکن پیچھے سے اس کے والد افنان نے بتایا کہ اس کے جو والد ہیں حسنین کے, رفاقت صاحب آ گئے اور یہ معاملہ پھر آگے ہونے سے بچ گیا. مطلب آگے بڑھ سکتا تھا لیکن بچ گیا. پھر جب میں نے اس گاڑی کو دوبارہ دیکھا تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے جو غصہ تھا وہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا. میں پہلے بھی ڈرفٹنگ کر چکا ہوں, گاڑی کے ساتھ کرتب دکھا چکا ہوں, میں اس سے پہلے بھی 180 کی سپیڈ پر گاڑی چلا چکا ہوں. میری نیت یہ تھی کہ میں ان فیملی کو ڈراؤں گا, لیکن گاڑی کب میرے قابو سے باہر ہو گئی مجھے اندازہ نہیں ہوا. لیکن اس نے یہ بات ضرور بولی کہ جب یہ حادثہ ہوا اس کے بعد وہاں سے نکلنے کی کوشش کی لیکن میری کمر پر چوٹ لگی تھی, برابر میں جو ابراہیم بیٹھا تھا اس کے ہاتھ پر چوٹ لگی, پیچھے جو علی بیٹھا تھا اس کے پیروں پر چوٹ لگی اور ساتھ جو بیٹھا تھا اس کی گردن پر چوٹ لگی. لیکن اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے, آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب ایک ایک کر کے تمام چیزیں اب واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں, ایک ایک کر کے جو افنان کے بیانات ہیں, باقاعدہ انٹرویو. اچھا میں آپ کو پہلے ایک چیز بتا دوں, پولیس کی حراست کے اندر اگر کوئی ملزم کنفیس کرتا ہے, اعتراف جرم کرتا ہے, تو اس کو عدالت کے اندر ایکسیپٹنس نہیں ملتی ہے, عدالت کے اندر وہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے. لیکن ہاں میجسٹریٹ کے سامنے یا اپنے وکیل کے سامنے اگر آپ اعتراف جرم کرتے ہیں اور اس پہ سگنیچر کرتے ہیں تو وہ عدالت کے اندر ایکسیپٹیبل تصور کیا جاتا ہے. اسی لیے اگر آپ جب موویز دیکھ رہے ہوں یا ویب سیریز دیکھ رہے ہوں تو آپ یقینی طور پر اس طرح کے سین آتے ہیں, اس میں کہتے ہیں نا کہ آپ کو پورا رائٹ ہے خاموش رہنے کا, کیونکہ پولیس جب بھی آپ کے ساتھ انویسٹیگیشن کرتی ہے, انٹروگیشن کرتی ہے, سوال جواب کرتی ہے, جس کو بیرونی دنیا میں انٹرویو کہا جاتا ہے, اس میں آپ کے وکیل کی معاونت کی اجازت آپ کو ہوتی ہے کہ آپ اپنا وکیل بٹھائیں, اور وکیل اگر آپ کو کسی سوال کا جواب دینے کو منع کر دے تو آپ نہیں دیں, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, آپ کو مار پیٹ نہیں کی جائے گی. اور اسی لیے وہ جو بیان ہوتا ہے میجسٹریٹ کی موجودگی میں یا وکیل کی موجودگی میں اس کو عدالت کے اندر تسلیم کر لیا جاتا ہے. ادروائز اگر تفتیش کے دوران, تحقیق کے دوران, مار پیٹ کے دوران, ریمانڈ کے دوران اگر آپ کوئی کنفیس کرتے ہیں, اعتراف جرم کرتے ہیں, اس کو قبول نہیں کیا جاتا عدالت کے اندر. یہ سٹینڈرڈ پروسیجر ہوتا ہے پوری دنیا کا. لیکن افنان نے جو اقبال جرم کیا ہے وہ غالباً اپنے وکیل کے سامنے بیٹھ کے کیا ہے. اس نے جو پوری رودات سنائی ہے, پوری کہانی سنائی ہے, وہ اپنے وکیل کے سامنے سنائی ہے, اور میں بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. ایک بڑی کامن سینس کی بات ہوتی ہے, کامن سینس از ناٹ ویری کامن دیز ڈیز, آج کل بڑی کامن نہیں ہوتی, لیکن ایک اندازہ لگائیے کہ آپ پولیس کی حراست کے اندر ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جناب آپ نے کنفیس کر لینا ہے تو آپ کی پھر کہانی ختم ہو جانی ہے, اور آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے تو نہیں کیا یہ, تو پھر آپ کیوں اچانک کنفیس کریں گے؟ یا تو مار پیٹ کی گئی ہوگی یا پھر آپ کسی چیز سے ڈر رہے ہوں گے. افنان کو واقعی میں اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ 2 ٹیسٹ جو اس کے کیے جائیں گے, ایک تو پولیگرافک ٹیسٹ جو جس میں جھوٹ پکڑنے کی مشین سے ہوتا ہے, اور دوسرا جسے کہا جاتا ہے منشیات تو نہیں, ہاں آپ کو غنودگی کی میڈیسن دے کے آپ کو جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس سے سارا سچ نکل کر سامنے آ جائے گا, بلکہ سارا سچ بھی نہیں, اس سے بھی آگے کی چیز نکل کر سامنے آ جائے گی جو کنفیشن میں بھلے بات کو گول مول کر جائے. لیکن جب آپ اس کنڈیشن کے اندر ہوں گے نا, جب آپ کو غنودگی والی میڈیسنز دی جائے گی, پھر آپ سے سوالات جو کیے جائیں گے آپ وہ بول دیں گے جو آپ کو نہیں بولنا چاہیے. تو اس لیے اس کو شاید یہ مشورہ دیا گیا کہ یار یہاں تک کنفیس کر لو کہ تم ڈرفٹنگ کرنے کا شوق رکھتے ہو, گاڑیوں کو گھمانے کا, کرتب دکھانے کا, اس چیز کا شوق رکھتے ہو, گاڑی 170-180 کی سپیڈ پہ چلا رہے تھے, لیکن قتل تم نے جان بوجھ کے نہیں کیا. ایک اچھا آپ سمجھ لیں اس کو مشورہ دیا گیا, اچھا ان سینس, میں اخلاقی طور پر اچھا نہیں بول رہا, لیکن قانونی طور پر جو اس کے خطبات دے رہے ہوں گے انہوں نے کہا ہوگا کہ یہاں تک اعتراف کر لو, یہاں تک پھر بھی تمہیں بچا لیا جائے گا. گاڑی تم چلا رہے تھے, رنگے ہاتھوں تمہیں پکڑا گیا, حادثہ تم سے ہوا, یہ تو اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہو سکتی نا. یہ تو عدالت کے اندر وکیل نے خود مان لیا تھا کہ بچہ ہے, کم سن ہے, اس سے غلطی ہو گئی, معافی کا طلبگار ہے, یہ بات تو کر. لیکن جو ابھی کیس قتل کا بن رہا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے جھگڑا کیا تھا, جھگڑے میں مار پیٹ کی تھی, بدلے لینے کی نیت تھی, آپ کی نیت یہ تھی کہ آپ اس پہ جا کے گاڑی ہٹ کرو, آپ کی نیت یہ تھی کہ آپ اس کو ڈراؤ دھمکاؤ, اور اسی دوران یہ 6 لوگ مر جاتے ہیں, تو یہ تو سیدھا سیدھا قتل کا کیس ہے. یا تو ساری زندگی جیل میں رہو گے یا پھر پھانسی آپ کی منتظر ہوگی. تو جناب اس نے جو کنفیشن کیا ہے نا, میں آپ کو ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بہت ساری چیزیں جو اس نے اعتراف جرم کر لی ہیں. پہلا اعتراف اس نے کیا کہ بھائی گاڑی میں 180 کی سپیڈ پہ چلا رہا تھا.
اس کا ٹیسٹ کرنے کے بجائے میں خود ہی آپ کو اس بات کا اعتراف کر دیتا ہوں کہ میں 180 کی سپیڈ پہ گاڑی چلا رہا تھا، پہلا۔ دوسرا، اس گاڑی کو 180 سپیڈ پہ کرنے سے پہلے میں ڈرفٹنگ کر رہا تھا، جو ڈرفٹ کرتے ہیں نا بیسیکلی، گاڑیوں کو گھمانا، ڈرفٹ کرنا، گاڑیوں کو سے کرتب دکھانا، اس چیز کا مجھے شوق ہے اور یہ میں کر رہا ہوتا ہوں۔ پھر اس نے تیسرا اعتراف یہ کیا کہ یہ پہلا موقع نہیں تھا، گاڑی میرے کنٹرول میں رہتی ہے، گاڑی کو میں اس سے پہلے بھی اتنی سپیڈ پر لے کے جا چکا ہوں، گاڑی کے ساتھ میں اس طرح کے کرتب پہلے بھی دکھا چکا ہوں، یعنی یہ پہلا موقع نہیں تھا۔ یہ اس نے ایکسیپٹ کیا، قبول کر لیا کہ ہاں یہ میں کر رہا تھا۔ حادثے سے پہلے جو واقعہ ہوا اس واقعے کے بارے میں بھی اس نے اعتراف کر لیا کہ ہاں میری اس کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، لیکن لڑائی اتنی سنگین نہیں تھی جس سنگینیت کی بنیاد پر یہ قتل ہو جائے گا۔ جو اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے۔ حسنین نے مجھے مارا پیٹا، حسنین نے مجھے دھکے دیے، میرا گریبان پکڑا، میری تذلیل کی، مجھے گالیاں تک دی۔ یہ اس نے اپنے بیان کے اندر ہی بات بولی ہے۔ یہ معاملہ مزید آگے بڑھ سکتا تھا، لیکن چونکہ حسنین کے والد رفاقت صاحب اس وقت آ گئے تھے اور انہوں نے آ کے اس میٹر کو ختم کیا، اس لیے میٹر آگے نہیں بڑھا۔ اس کے بعد اچانک یہ گاڑی سامنے آئی، گاڑی کی سپیڈ 180 کی تھی، میں نے ٹکر ماری، لیکن جب میں نے گاڑی کو دیکھا تو میری نیت تھی کہ میں ان کے ساتھ تھوڑا سا ڈرانے والا کام کروں، میں ان کے پاس برابر سے گاڑی کی سپیڈ لے کے جانا چاہتا تھا، لیکن اچانک جو گاڑی تھی وہ بے قابو ہو گئی۔ حالانکہ مجھے اس چیز میں مہارت حاصل ہے، میں اس سے پہلے بھی یہ کام کر چکا ہوں۔ یہ پہلے کی جو بات ہے نا، یہ انہوں نے اس لیے ایکسیپٹ کی ہے کہ آپ نے اگر پہلی بار یہ کام کیا ہوتا تو یہ بات ثابت کرنا بڑا آسان ہوتا کہ بھائی آپ نے یہ قتل کی نیت سے کیا، آپ نے جان بوجھ کے مارنے کی نیت سے کیا، تو یہ بات بہت ایزیلی عدالت کے اندر ثابت بھی ہو جاتی ہے اور پھر یہ قتل والا معاملہ بھی ہو جاتا۔ تو اس نے اس کو پہلے سے ریلیٹ کیا کہ میں پہلے سے کرتا چلا آ رہا ہوں، اس لیے میں نے دوبارہ کر دیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا۔ پھر اس نے یہ بات بولی کہ جب حادثہ ہوا تب میرے پیٹھ پر چوٹ آئی، اور برابر میں ابراہیم بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ پہ چوٹ آئی، جو پیچھے بیٹھا تھا سعد، اس کی گردن پر چوٹ آئی، اور جو برابر میں علی عبداللہ بیٹھا تھا اس کی ٹانگوں میں چوٹ آئی۔ ہم سب کو چوٹیں لگیں اور اس کے بعد ہمیں اندازہ نہیں ہوا کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ پھر میں نے کچھ لوگوں کو فون کر کے بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ پھر اچانک کچھ لوگ آئے اور اس کے بعد کا جو سینیریو ہے وہ آپ کے سامنے۔ اب اس نے جو یہ بیانات کو قبول کیا ہے، اب اس کے لیے مشکلات کیا بن جائیں گی؟ اس کے لیے مشکلات اس سے زیادہ اس کے والدین کے لیے بن جائیں گے۔ والدین نے ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے اپنے ہاتھ سے، اپنی مرضی سے، اپنی منشا کے ساتھ اس کو چابی دی اور گاڑی چلانے کی اجازت دی، جانتے ہوئے کہ وہ انڈر ایج ہے، جانتے ہوئے کہ اس کی عمر جو ہے وہ گاڑی چلانے کی نہیں ہے، جانتے ہوئے کہ یہ اللہ نہ کرے ایک بڑے حادثے کے سبب بن سکتا ہے۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔